ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا وہ اللہ ہی ہے، ہوا وہ اللہ ہی ہے، الذی جس نے انزل اتاری نازل کی علیک آپ پر الکتاب قرآن مجید، یہ مخصوص کتاب۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی۔ منہ اس میں سے یا اس کی، آیاتن کچھ آیات، محکمات محکم ہیں۔ منہ آیات محکمات، اور اس کتاب قرآن مجید کی کچھ آیات محکم ہیں۔ ہن وہی ام الکتاب قرآن کی اصل ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہ قرآن کریم کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ، اور کچھ دوسری آیات، متشابہات وہ متشابہ ہیں، اور کچھ آیات وہ متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا، بس وہ لوگ، الذین جو، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں، زیغن کوئی ٹیڑھ پن ہے، کوئی کجی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی شیطانیت ہے، فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، ماں جو، تشابہ متشابہ ہیں، منہ اس قرآن میں سے۔ تو اس قرآن میں سے جو متشابہ آیات ہیں وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، الفتنہ فتنہ خرابی فساد، ابتغاء الفتنہ کسی فتنے کی تلاش میں وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وابتغاء اور وہ چاہتے ہیں، تأویلہ کہ اس کی حقیقت معلوم کر سکیں، وابتغاء تأویلہ اور وہ اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ وما اور نہیں، یعلم جانتا، تأویلہ اس کی حقیقت کو، الا اللہ مگر اللہ، وما یعلم تأویلہ الا اللہ اور اس کی حقیقت اور اس کا مطلب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون، راسخون راسخ کی جمع ہے، رسوخ سے ہے، مہارت ہونا، عبور ہونا، گہرائی سے واقف ہونا۔ والراسخون اور جو لوگ مضبوط ہیں، گہرے ہیں، جن کو عبور ہے، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا بہ ہم تو اس پر ایمان لائے۔ کل سب کی سب، من عند ربنا ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ کل سب کی سب، محکمات بھی متشابہات بھی، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما اور نہیں، یذکروا نصیحت حاصل کرتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے۔ وما یذکر الا اولو الالباب اور عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو پس منظر ہے اس آیت کا، اور اس پس منظر کے ساتھ ساتھ ایک واضح مفہوم بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں
بہت ساری گفتگو وہ ہے جو نجران کے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دراصل جب قرآن کریم کا نزول ہوا، قرآن کریم نے بہت ساری حقیقتوں کو واضح کیا اور لوگوں کی جہالت اور گمراہیوں کو واضح کیا، تو یہود بھی کبھی کبھار آتے بحث کرنے کے لیے، نصارہ بھی آتے بحث کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن کریم نے ان کے بھی غلط عقائد و نظریات کو کھول کے بیان کیا اور ان کو غلط اور کافر اور مشرک قرار دیا. تو نجران جو عیسائیوں کا اس وقت دنیا میں نا عیسائیت وہ تقریباً غالب تھی، بڑی بڑی حکومتیں جو تھیں وہ عیسائیوں کی تھی، اور ان کا ایک سکہ دنیا پہ چلا ہوا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں مذہبی لوگ ہیں، مذہب کے اوپر ہیں. یہود بھی تھے لیکن یہود بہت کم تھے، لیکن نصارہ بہت زیادہ. قرآن نے آ کر یکدم بھونچال برپا کر دیا. تم کہتے ہو ہم مذہبی ہیں، علم والے ہیں، حقیقت ہمارے پاس ہے، تم تو جاہل ہو، تم تو کافر ہو، تم تو مشرک ہو. چنانچہ ان کا ایک بہت بڑا وفد، جن میں اس وقت کے ان کے سب سے بڑے صاحب علم لوگ تھے، وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے پر بحث و مباحثہ اور گفتگو کرنے کے لیے. چنانچہ ہم پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ. تو اللہ رب العزت نے ان کے جتنے اشکالات تھے ان کے بڑے تفصیلی جوابات دیے، اور ان کا جتنا کفر تھا وہ پوری طرح واضح کیا. جب ہر اعتبار سے ان کا کفر کھل کے سامنے آ گیا، واضح ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے ہیں، انسان ہیں، اللہ کی ایک مخلوق ہیں، خدا کا بیٹا ہونا، خدا ہونا یہ سب غلط ہے. جب ہر طرف سے ان کا عقیدہ غلط ثابت ہو گیا تو پھر وہ نا کچھ الفاظ کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپانے لگے. وہ الفاظ کیا تھے؟ کہتے ہیں جی آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح اللہ اور کلمت اللہ، کلمت اللہ اور روح اللہ قرآن کریم میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے. اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شراکت ہے ان کی الوہیت کے اندر اور خدائی کے اندر. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ تو پس منظر تھا. اب اس کو آیت کیا بتانا چاہتی ہے اور ان کا جو اعتراض اور سوال تھا قرآن کیا جواب دیتا ہے اس کا؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں نا وہ دو طرح کی ہیں. ایک ہے محکم، محکمات جمع ہے محکم آیات. محکم آیات وہ ہیں جن کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ان پوری انسانیت پر لازم ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانے اور خالق مانے اور مالک مانے اور اس کی عبادت کریں اور اس کی بندگی کریں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، اللہ کی عبادت کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سج اور وفاداری اور صبر اور یہ صفات، یہ محکم آیات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے. اور انسان کی جتنی بھی ضرورت ہے ہدایت کے لیے وہ اللہ رب العزت نے محکمات کے اندر بیان کر دی. گویا انسان کی ضرورت پوری ہو گئی. قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ متشابہات فرما رہے ہیں. دوسری قسم متشابہات کی ہے. متشابہات سے کیا مراد ہے؟ متشابہات سے دو طرح کی آیات مراد ہیں. یا تو ایسی آیات ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم سر سے پتہ ہی نہیں ہے، معنی کیا ہے بالکل نہیں علم، جیسے حروف مقطعات، ان کا معنی ہی نہیں معلوم. یا یہ کہ ان کا معنی تو معلوم ہے لیکن ان کی کیفیت نہیں معلوم، ان کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں آتا ہے کہ استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ جلوہ افروز ہوئے. کیسے؟ کیا جس طرح انسان اپنے عرش اپنے تخت کے اوپر بیٹھتا ہے اور متمکن ہوتا ہے ایسے ہی، بس اس سے آگے ہمیں نہیں پتا. ترجمہ پتا ہے اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہوئے، متمکن ہوئے، جلوہ افروز ہوئے. عرش کی کیفیت کیا ہے، اللہ کے جلوہ افروز ہونے کی کیفیت کیا ہے، بس یہ ہمیں نہیں معلوم. اسی طرح اللہ رب العزت کے بارے میں آتا ہے یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ.
کیا ایسے ہی ہیں جیسے انسانوں کے ہاتھ ہوتے ہیں یا ان کی کیا شکل ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہاتھ اللہ نے کہے ہیں تو ہاتھ ہیں، کہے ہیں تو ہیں، کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ بس ہمارا جو ہے مطلب، اس کا مطلب یہیں تک رکھنا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، کیسا ہے؟ جیسے اللہ کے شیء نشان، ہمیں نہیں معلوم۔ جنات ہیں ان کی شکل کیسی ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ فرشتے ہیں، ان کی شکل کیسی ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ ان کا وجود ہے، روح ہے، ایک جان ہے، مخلوق ہے، کیسی ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ متشابہات ہیں، ان پر ہمارے ایمان کا دار و مدار نہیں ہے کہ اگر ہمیں ان کا معنی اور مفہوم اور تفصیل پتہ نہ ہو تو ہمارے ایمان پہ فرق پڑے گا، نہیں، اس سے ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن کا صرف ترجمہ کافی ہے ان کا ترجمہ، اور جن کا ترجمہ بھی نہیں ضروری تو ان کو صرف پڑھنا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاں، یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ متشابہات بھی اللہ کی طرف سے۔ اب اسی طرح وہ جو کہتے تھے نا روح اللہ اور کلمت اللہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا تعلق متشابہات سے ہے، ان کی کیفیت کا تمہیں علم نہیں ہے۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا تعلق ہے تو ہم نے تمہیں بتا دیا، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ انسان تھے اور ہم نے ان پر انعام کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ انی عبد اللہ، بھائی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور ابن مریم، اور مریم کا بیٹا ہوں۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت واضح ہو گئی۔ اب کلمت اللہ اور روح اللہ یہ متشابہات ہیں۔ اب ان متشابہات کو زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہم تعویل کریں گے نا، زیادہ سے زیادہ، تو پھر محکمات کے مطابق کریں گے۔ محکمات سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے سامنے جواب دے، اللہ نے نبوت عطا کی، رسالت دی، اللہ نے معجزات سے نوازا، کتاب عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی، ٹھیک۔ اللہ کے بہت نیک بندے، برگزیدہ ترین انسان، اور بڑے بڑے انسانوں میں سے بڑے انسان، سب سے بڑے انسان انبیاء علیہم السلام ہے، اور ان میں سے 4 انبیاء علیہم السلام کا درجہ بہت بلند ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام، بس۔ لیکن خدا نہیں، خدا کی اولاد نہیں، خدا کے ساتھ خدائی میں شریک نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جس نے کہا وہ کافر اور مشرک۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اس نے کفر کیا جس نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، یا وہ اللہ ہے، جس نے بھی کہا۔ وَأُمُّهُ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھاتے تھے جس طرح انسان کھاتے ہیں، اس طرح وہ بھی کھانا کھاتے تھے۔ نبوت تھی، رسالت تھی، شریعت تھی، معجزات تھے، لیکن تھے انسان۔ جس طرح باقی انسان آئے، انبیاء علیہم السلام آئے، اسی طرح وہ۔ اب روح اللہ اور کلمت اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ اسی کے ماتحت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر کوئی خاص کرم کر دیا، کوئی خاص انعام فرما دیا ان پر اللہ رب العزت نے، اور وہ کرم اور انعام واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عام انسانوں کی طرح صنفی مواصلت کے بغیر، یعنی مرد اور عورت کے جسمانی تعلق کے بغیر، محض اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، بس۔ روح اللہ اور کلمت اللہ وہ پھر اس معنی اور اس مفہوم کے اندر ہے۔ تو قرآن کی 2 آیات ہیں محکمات، ان پر ہمارے ایمان اور ہماری ہدایت کا دار و مدار ہے۔ باقی متشابہات، ان پر نہ تو ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے کہ اگر ہمیں اس کا مطلب اور تفصیل پتہ نہ ہوئی تو ہمارا ایمان کم رہ جائے گا یا مکمل نہیں ہوگا یا ہماری آخرت میں نجات نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایمان رکھنا ہے اللہ کی طرف سے ہے، معنی معلوم ہو سکتا ہے تو معلوم کر لینا ہے، اور اگر معنی بھی معلوم نہیں ہو سکتا جیسے حروف مقطعات تو تب بھی ٹھیک ہے، ہمارے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ اب دیکھیے آیت، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے آپ پر یہ کتاب اتاری، کتاب نازل کی۔ منہ آیات محکمات، اس کی کچھ آیات محکمات، واضح، محکم جس کا معنی اور مفہوم کیفیت بالکل واضح ہو۔ ہن ام الکتاب، اور وہی کتاب کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ، اور کچھ دوسری آیات متشابہات، وہ متشابہات ہیں۔
دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے یہ قرآن رکھا ہے تو یہ صرف اس دنیا تک نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے بھی ہے. یہ قرآن آخرت میں بھی ہوگا. ہم پڑھیں گے، ہمیں سنایا جائے گا، ہم سنیں گے، پڑھنے والے پڑھیں گے اور سننے والے سنیں گے. یہ قرآن یہ آخرت میں بھی ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مفہوم ہمیں آخرت میں جا کر سمجھ آئے گا، وہ دنیا کے لیے نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ان کا مفہوم ہمیں آخرت میں سمجھ میں آئے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن، کوئی ٹیڑھ کجی، کوئی خرابی، کوئی شیطانیت ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو جو قرآن کی مشتبہ آیات ہیں نا، متشابہ آیات ہیں، متشابہ آیات ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ پڑتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش میں، کوئی فتنہ برپا کریں. وابتغاء تأویلہ، اور وہ اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی حقیقت، ان کی متشابہات کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دیکھو کہ وہ متشابہات کی کھوج میں لگا ہوا ہے تو اس سے دور بھاگو، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے گمراہ قرار دیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے. ایک تو آپ نے فرمایا کہ مال کی وسعت ہو جائے گی، اور جب مال کی وسعت ہو جائے گی، مال کا بڑھ جائے گا مال، تو لوگوں میں حسد اور لڑائیاں اور جھگڑے اور خون خرابے شروع ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ کے حصول کے لیے. اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے اور خدشہ اور اندیشہ ہے اپنی امت پر کہ یہ قوم جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے نا، قرآن کی متشابہات، ان کے پیچھے لگ پڑیں گے، گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور ان کا معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور جن کو اللہ نے علم کے اندر مہارت دی ہے، علم پہ عبور دیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لائے، ہم اس پر ایمان لائے. بس کل من عند ربنا، یہ سب محکمات ہوں یا متشابہات، یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب. اب یہ جو راسخ فی العلم ہیں، جن کو اللہ نے علم میں مہارت دی ہے، اور جو ایمان رکھتے ہیں کہ پورا قرآن اور اللہ کی تمام آیات اللہ کی طرف سے ہیں. ہاں کچھ محکم ہیں تو ان کو ہم معلوم کریں گے اور ان کی مفہوم اور ان کی حقیقت تک پہنچیں گے، اور جو متشابہات ہیں ان پر نفس ایمان رکھیں گے. یہ جو راسخون فی العلم ہے یہ دعا بھی کرتے ہیں. کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ پھیریے، نہ پلٹائیے، نہ کجی لائیے، قلوبنا، ہمارے دلوں میں. لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت سے پھیر نہ دینا. بعد، اس کے بعد، اذ، جب کہ، ہدیتنا، آپ ہمیں ہدایت سے نواز چکے ہیں. بعد اذ ہدیتنا، جب کہ آپ ہمیں ہدایت سے نواز چکے ہیں. اللہ، اس کے بعد ہمیں اس ہدایت سے محروم نہ فرمانا. وہب، اور عطا فرما، لنا، ہمیں، من لدن کا، اپنی جناب سے، رحمہ، رحمت، اور اپنی جناب سے رحمت ہمارے شامل حال فرما. انکا، بے شک آپ. اور یہ رحمت کیا ہے؟ کہ ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں، ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں. ہم وہ جو جن کے دل پھر جاتے ہیں کہیں ہم ان میں شامل نہ ہوں. یا اللہ اپنی یہ رحمت ہمارے شامل حال فرما. انکا، بے شک آپ، انت الوہاب، آپ سب سے زیادہ عطا فرمانے والے. ربنا، اے ہمارے رب،
انکا بے شک آپ، جامع جمع فرمانے والے ہیں، اکٹھا فرمانے والے ہیں، الناس لوگوں کو، لیوم اس دن میں، لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ان بے شک اللہ اللہ لا یخلف نہیں خلاف ورزی فرماتے، المیعاد اپنے وعدوں کی، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں نا کہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھیے اور ہمارے دلوں کو ہدایت سے محروم نہ فرمائیے، تو یہ کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آخرت کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت تو آنی ہے، انک جامع الناس آپ لوگوں کو جمع فرمائیں گے، لیوم اس دن میں، لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہمارا شمار ان میں ہو جو ہدایت سے محروم ہو گئے، تو پھر بڑا نقصان ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف المیعاد اپنے وعدوں کے خلاف نہیں فرماتے، خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ بس یہاں تک۔